بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم میثاقهم، پس جو ان کو سزا ملی ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، وکفرہم بآیات اللہ، اور ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کی آیتوں کو، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انہوں نے قتل کیا نبیوں کو ناحق، وقولہم قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، قلوب مراد ہے سے دل، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، پھر نہیں وہ ایمان لائے مگر تھوڑے، وبکفرہم وقولہم، اور ان کے کفر کے سبب اور ان کی اس بات کے سبب، علی مریم بہتانا عظیما، جو انہوں نے مریم پر بہتانا عظیما، بہتان باندھا، بڑا طوفان باندھا مریم علیہ السلام پر، وقولہم، اور انہوں نے کہا، انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے بے شک قتل کر دیا مسیح کو، عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے تھے، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول تھے، وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ فرماتے ہیں نہیں قتل کیا اس کو اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم، اور لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے، شبہ میں پڑ گئے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس بارے میں، لفی شک منہ، تو وہ مختلف باتیں کرتے ہیں، شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں مبتلا ہے، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس اس کا کوئی علم، الا اتباع الظن، سوائے ظن کی پیروی کرتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں، وما قتلوہ یقینا، اور نہیں قتل کیا اس کو بے شک یقیناً، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے زبردست حکمت والا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمَنَنَّ، سو وہ عیسیٰ علیہ السلام پر یقین لائیں گے، بِهِ قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے، قبل موتہ، موت سے قبل، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن ہوگا ان پر گواہ، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، سو یہود کے گناہوں کی وجہ سے، فَبِظُلْمٍ، گناہوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، ان لوگوں کے جو یہودی تھے، یہود کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی ان پر وہ پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان پر حلال تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور وبصدہم، اور وہ روکتے تھے، بسبب اس کے کہ وہ روکتے تھے اللہ کے رستے سے بہت زیادہ، اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ نے حلال کردہ چیزیں حرام فرما دی، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور وہ لیتے تھے سود، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، تحقیق منع کیا گیا تھا اس سے، سود لینے سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور وہ کھاتے تھے لوگوں کا مال بالباطل، ناحق طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ان میں، عذاباً الیما، دردناک عذاب، لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو پکے ہیں علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، والمؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں دیتے ہیں زکوٰۃ، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر،
اولئک یہی لوگ ہیں سنؤتیہم اجرا عظیما کہ عنقریب ہم دیں گے ان کو بڑا اجر۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہود کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سزا دی ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، ان کا جو کفر کرنا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، نبیوں کو ناحق قتل کرنا اور یہ کہنا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں۔ یہودیوں کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اور سب دنوں میں سب سے زیادہ مچھلیاں جو ہے ہفتے کے دن ہی آتی تھی۔ پھر انہوں نے جو ہے اللہ کے اس حکم کو توڑا تو اللہ نے ان کو مسخ کر کے ان کی شکلوں کو بندر بنا دیا۔ یہود نے اس عہد کو توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی پر آیات الہی سے جب وہ منکر ہونے لگے اور انبیاء علیہ السلام کے ناحق قتل کرنے پر اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، ان پر سخت سخت عذاب مسلط فرمائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ہدایت کی تو کہنے لگے ہمارے دل پردے میں ہیں، تمہاری بات وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات نہیں، بلکہ کفر کے سبب ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، تالے لگ چکے ہیں ان کے دلوں پر، جس کے باعث ان کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا، مگر تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے مستثنیٰ ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ اور ان کے ساتھی جو پہلے یہودی تھے اور پھر اسلام لے آئے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقولہم، اور ان کی اس بات کے سبب کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے۔ اللہ آگے فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ وہ خود جو ہے شبے میں ہیں، اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو کر دوسرا کفر انہوں نے کمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر طوفان عظیم باندھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ ان یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر طوفان جو ہے بہت بڑا بہتان باندھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، اور ان کے اس قول پر کہ وہ فخر کرتے تھے کہ ہم نے مار ڈالا عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول تھا اللہ کا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم۔ ان تمام وجوہ سے یہود پر عذاب اور مصیبتیں نازل ہوئیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، قرآنی شہادت فرماتا ہے، یعنی قرآن میں شہادت دی گئی کہ اللہ نے اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قول کی تکذیب فرماتا ہے کہ یہودیوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا۔ یہود جو مختلف باتیں اس بارے میں کہتے ہیں، اپنے ذہن سے باتیں کرتے ہیں، اللہ نے ان کو شبے میں ڈال دیا، خبر کسی کو بھی نہیں۔ باقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں پر قادر ہے، اس کے کام میں حکمت ہے۔ اور یہ ایک مکمل قصہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ قصہ یہ ہوا کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا عزم کیا تو پہلے ایک آدمی ان کے گھر میں داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو آسمان پر اٹھا لیا اور اس شخص کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کے مشابہ کر دی۔ جب باقی لوگ گھر میں گئے تو اس کو مسیح سمجھ کر قتل کر دیا۔ پھر خیال آیا تو کہنے لگے اس کا چہرہ تو مسیح کے چہرے جیسا ہے، باقی بدن ہمارے ساتھی جیسا معلوم ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ مقتول عیسیٰ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، نعوذ باللہ، تو ہمارا آدمی پھر کہا گیا۔ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی کہا گیا، اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہا گیا۔ اس طرح شبہ میں پڑ گئے، اور اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، شبہ میں پڑ گئے وہ اس بارے میں۔ اب صرف یہ اپنے ذہن سے باتیں بناتے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، علم کسی کو بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا،
اور یہودیوں کو شبے میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ یقینا، اور وہ نہیں قتل ہوئے یقیناً۔ اس سے حیات مسیح کا بیان ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہے آسمان پر۔ جب دجال پیدا ہوگا تب اس جہان میں تشریف لا کر اسے قتل کریں گے، اور یہود اور نصارہ ان پر ایمان لائیں گے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، مرے نہ تھے۔ اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حالات اور اعمال کو ظاہر کریں گے کہ یہود نے میری تکذیب اور مخالفت کی اور نصارہ نے مجھ کو خدا کا بیٹا کہا۔ اللہ نے اس بات کو اس طرح یہاں بیان فرمایا، اور اہل کتاب میں سے جو فرقے ہیں وہ ضرور ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی وفات سے پہلے، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ آگے فرمایا یہود پر سختی کا سبب فبظلم من الذین ہادوا، پس ظلم جو انہوں نے یہودیوں نے کیا تھا اور ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دی ان پر حلال چیزیں جو پہلے حلال تھی، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رستے سے روکتے تھے بہت زیادہ، اور وہ سود لیتے تھے جس سے منع کیا گیا تھا، اور وہ لوگوں کا ناحق مال کھاتے تھے، مال کو ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یہود کی اگلی پچھلی سخت شرارتیں ذکر فرما کر جس سے ان کی سرکشی، ان کا گناہ پر دلیر ہونا ظاہر ہو گیا، اب فرماتے ہیں کہ اسی واسطے ہم نے ان پر شریعت بھی سخت رکھی کہ ان کی سرکشی ٹوٹے۔ تو اب یہ شبہ نہ رہا کہ تحریم طیبات تو ان پر توریت میں کی گئی تھی، یعنی جو چیزیں پاک اللہ نے ان کے لیے پاکیزہ رکھی تھی ان کو اللہ نے حرام کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخالفت کرنا، حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانا، توریت نازل ہونے کے بعد پھر انہوں نے جو ہے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، نزول توریت کے بعد میں ہوا۔ اس تمام رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اہل کتاب برابر ایک سے ایک زائد شرارت، نافرمانی، عہد شکنی، انبیاء علیہ السلام کو ایذا دینا، یہ کرتے چلے آئے۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے عناداً یہ توریت جیسی ایک ہی کتاب طلب کریں اور قرآن شریف جو سب کتابوں سے افضل ہے اس پر کفایت نہ کریں، تو آپ ان سے درگزر کریں، تعجب مت کریں، پریشان نہ ہو۔ ان کی تمام حرکات چھوٹی بڑی اگلی پچھلی ہم کو معلوم ہے، جیسے پیچھے آیت میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی فرمایا، کیونکہ انہوں نے یہ ایک مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی توریت جیسے پوری توریت یکبارگی ایک دفعہ اللہ نے نازل فرمائی تھی، پورا قرآن ایک ہی بار کتاب کی شکل میں اللہ آسمان سے اتارے۔ ہم نے بھی شریعت اللہ نے فرمایا کہ سخت ان کے لیے دنیا میں رکھی اور آخرت میں عذاب ہے شدید۔ آگے فرمایا لیکن الراسخون فی العلم، لیکن جو لوگ مضبوط ہیں علم میں، پکے ہیں علم میں، ان میں سے، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی اور نازل کی آپ سے پہلے، اور قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، ایمان لاتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، یہی لوگ ہیں کہ ہم دیں گے ان کو اجر بڑا۔ یعنی بنی اسرائیل میں جن کا علم مضبوط ہے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھی اور جو لوگ کے صاحب ایمان ہیں وہ مانتے ہیں کہ قرآن اور توریت انجیل سب کو اور نماز کو قائم رکھنے والوں کا تو کیا کہنا ہے، اور دینے والے ہیں وہ زکوٰۃ کے، اور ایمان رکھنے والے ہیں وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قیامت پر، ایسے لوگوں کو ہم بڑا ثواب دیں گے، اور جو اللہ کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے سخت۔ Subscribe Sukuni Kalp.